اجنبی درخت کے نیچے گاؤں کے شمال میں ایک پرانا اور اکیلا درخت کھڑا تھا۔ اس کے تنے پر گہری دراڑیں تھیں اور جڑیں زمین سے باہر نکل کر کسی خوفناک سانپ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس درخت کے نیچے رات کے وقت بیٹھنا منع ہے، کیونکہ وہاں ایک سایہ رہتا ہے جو ہر آنے والے کا پیچھا کرتا ہے۔ گاؤں کے بچے کو بڑوں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اس طرف نہ جائیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ دن میں درخت بالکل عام سا لگتا، پرندے بھی اس پر بیٹھتے اور ہوا چلتی تو پتے سڑسڑاہٹ کرتے، لیکن جیسے ہی سورج ڈوبتا یہ درخت اپنا رنگ بدل لیتا۔ اس کے سائے لمبے ہو کر زمین پر یوں پھیل جاتے جیسے کسی کو لپیٹنے آ رہے ہوں۔ رات کے وقت اس کے نیچے سے اکثر سرگوشیوں اور زنجیروں کی کڑکڑاہٹ جیسی آوازیں آتی، جنہیں سن کر لوگوں کے دل دہل جاتے، مگر آج تک کسی نے یہ نہ جانا کہ اس آوازوں کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے اکثر ضد میں آ کر اس درخت کے قریب جایا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو اپنی بہادری دکھا سکے۔ ان میں سے ایک لڑکا عثمان سب سے زیادہ نڈر سمجھا جاتا تھا۔ ایک شام جب سورج غروب ہونے ہی والا تھا تو اس نے اپنے دوست کو کہا، آج رات ہم اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کہانیوں میں کتنا سچ ہے۔ دوست پہلے تو ڈرا مگر پھر اس کا ساتھ دینے پر تیار ہو گیا۔ دونوں نے چراغ ساتھ لیے اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب گاؤں میں سب لوگ گھروں میں دبک گئے تو یہ دونوں لڑکے خاموشی سے درخت کی طرف نکلے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے عجیب سا بوجھل سکوت ماحول پر چھا گیا۔ چراغ کی روشنی ٹمٹمائی اور درخت کی جڑوں کے درمیان ایک گہرا سایہ حرکت کرتا محسوس ہوا۔ دوست نے کپ کپاتی آواز میں کہا، کیا تم نے یہ دیکھا؟ عثمان نے اسے وہم کہا نظر انداز کیا اور ہنسنے لگا، مگر دل کی دھڑکن اس کی بھی تیز ہو گئی تھی۔ درخت کے نیچے پہنچ کر وہ دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ پہلے تو کچھ خاص نہ ہوا، بس ہوا کے ساتھ پتے ہل رہے تھے، لیکن چند لمحوں بعد درخت کی جڑوں سے سرد ہوا کا ایک جھونکا نکلا، جیسے کسی نے اندر سے سانس بھری ہو۔ چراغ ایک دم بجھ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ عثمان نے جیب سے ماچس نکالنے کی کوشش کی مگر ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک پیروں کے نیچے زمین ہلکی سی جنبش لینے لگی۔ دوست نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو کسی نادید ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ چیخنے لگا مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عثمان نے اسے کھینچ کر آزاد کرنے کی کوشش کی مگر یوں لگا جیسے وہ کلائی کسی لوہے کی زنجیر میں جکڑ گئی ہو۔ زمین کے اندر سے پھر سرگوشیوں کی آواز آنے لگی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ کوئی دعا پڑھ رہے ہوں۔ دونوں کے بدن خوف سے پسینے میں شرابور ہو گئے۔ اچانک زمین پھٹنے لگی اور جڑوں کے درمیان ایک کالی کھائی سا بن گیا۔ اس کھائی سے سرخ روشنی نکلنے لگی اور ایک دھندلا سا وجود نمودار ہوا۔ وہ سایہ انسانی شکل میں تھا مگر چہرے پر آنکھیں نہیں تھیں، صرف دو سیاہ گڑھے تھے جس سے ہوا نکل رہی تھی۔ اس نے جھکی ہوئی آواز میں کہا، یہاں ہر وہ روح قید ہے جو ناانصافی کا شکار ہوئی۔ تم یہاں آ کر ہماری نیند کیوں توڑتے ہو؟ عثمان اور اس کا دوست کانپتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دوست کی ہمت جواب دے گئی اور وہ چیخ مار کر زمین پر گر گیا۔ عثمان نے کسی طرح چراغ دوبارہ جلانے کی کوشش کی مگر روشنی جلتے ہی فوراً بجھ جاتی۔ وہ وجود آہستہ آہستہ ان کے قریب آنے لگا اور اس کی سانس سے فضا مزید ٹھنڈی ہوتی گئی۔ عثمان نے ہمت کر کے بلند آواز میں کہا، ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے، بس حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ اس پر وہ سایہ زور سے ہنسا اور اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے کئی لوگ ایک ساتھ رو بھی رہے ہوں اور ہنس بھی۔ درخت کے پتے خود بخود تیز ہوا کے بغیر ہلنے لگے اور شاخوں سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ زمین پر گرے وہ قطرے چمکنے لگے اور ان سے مزید چھوٹے چھوٹے سائے نکلنے لگے۔ اب وہاں صرف ایک وجود نہیں تھا بلکہ درجنوں سائے لڑکوں کے گرد گھومنے لگے۔ ہر سایہ کوئی پرانا گاؤں والا لگ رہا تھا مگر ان کے چہرے بگڑے اور بدن ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان سب نے ایک ساتھ کہا، یہ زمین ہماری ہے، ہماری قبریں اجاڑ کر تم نے درخت اگایا، اب تم سب کی باری ہے۔ عثمان نے اپنے دوست کو کندھے پر ڈالا
اور پوری طاقت سے بھاگنے لگا، مگر درخت کی جڑیں ان کے پیچھے پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے عثمان نے محسوس کیا کہ زمین اس کے پیروں تلے دھنس رہی ہے۔ ہر قدم پر وہ مزید نیچے کھنچتا جا رہا تھا، جیسے زمین اسے نگلنا چاہتی ہو۔ دوست کی نیم بے ہوش حالت نے اس کی رفتار کم کر دی تھی۔ پیچھے سے وہ سایہ دار وجود ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کی سرگوشیاں ہوا میں گونج رہی تھی۔ یہاں سے بچ کر کوئی نہیں جاتا۔ اچانک عثمان کے قدم ایک پتھر سے اٹکے اور وہ دونوں زمین پر گر گئے۔ اس لمحے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور سائے لمحہ بڑھ کر رک گئے۔ عثمان نے موقع غنیمت جانا اور پوری قوت سے اٹھ کر بھاگا۔ اس بار اس نے محسوس کیا کہ جڑیں اتنی تیزی سے پیچھا نہیں کر رہی، جیسے درخت خود انہیں باہر نکال دینا چاہتا ہو۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی روشنی پھیل گئی اور سائے یکدم غائب ہو گئے، مگر درخت کے اوپر اب بھی سرخ روشنی جلملا رہی تھی۔ گاؤں واپس پہنچ کر عثمان اور اس کے دوست نے سب کچھ لوگوں کو بتایا، مگر کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہ ہوا۔ سب نے کہا کہ یہ ڈر کی کہانیاں ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، مگر دونوں کی حالت اتنی خستہ تھی کہ ان کی بات جھوٹ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اگلے دن جب لوگ درخت کے پاس گئے تو دیکھا کہ زمین کی جڑیں مزید باہر نکل آئی ہیں اور مٹی پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے ہیں، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھودا ہو۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ یہ شگون اچھا نہیں، ہمیں اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے، مگر جیسے ہی لکہاڑے نے کلہاڑا چلایا اس کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ باقی سب لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دن کے بعد کسی نے دوبارہ درخت کو کاٹنے کی ہمت نہ کی۔ رات کو گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی کسی کے دروازے پر خون کے دھبے ملتے، کبھی کسی کے کمرے میں زنجیروں کی آواز گونجتی۔ سب سمجھ گئے کہ یہ سب اس درخت کے اثرات ہیں۔ عثمان کو اکثر خواب آتے جن میں وہ سایہ اس سے بات کرتا۔ خواب میں وہ کہتا، تم نے ہماری نیند توڑی ہے، اب تم کبھی سکون سے نہیں رہو گے۔ عثمان کی طبیعت دن بدن بگڑنے لگی، چہرہ زرد اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ دوست کی حالت بھی کچھ بہتر نہ تھی۔ ایک رات دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ درخت کے پاس جا کر معافی مانگیں گے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے ہوا کا ایک شدید جھونکا آیا اور درخت کے پتے سرخ ہو گئے۔ سایہ دوبارہ نمودار ہوا اور بولا، اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور درخت کی جڑیں ان کی طرف لپک گئی۔ عثمان اور اس کا دوست پوری قوت سے بھاگنے لگے، مگر جڑیں ان کے پیروں کو پکڑ کر زمین میں کھینچنے لگی۔ چیختے چلاتے وہ چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے رہے، مگر بے سود۔ اچانک گاؤں کے امام صاحب وہاں آ گئے۔ انہوں نے بلند آواز میں اذان دی اور قرآن کی آیات پڑھنے لگے۔ جیسے ہی آواز درخت تک پہنچی، سائے پیچھے ہٹنے لگے اور زمین کی جنبش رک گئی۔ عثمان اور اس کا دوست آزاد ہو گئے، مگر ان کے جسم پر گہرے نیلے نشانات رہ گئے، جیسے کسی نے زنجیروں سے جکڑا ہو۔ امام صاحب نے کہا، یہ درخت اس زمین پر ظلم کی یادگار ہے، جب تک ہم سب مل کر اسے ختم نہ کریں یہ نحوست باقی رہے گی۔ مگر گاؤں کے لوگ اب بھی ڈرے ہوئے تھے اور کوئی بھی درخت کے قریب جانے کو تیار نہ ہوا۔ عثمان جانتا تھا کہ یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ وقت گزرتا گیا مگر گاؤں میں سکون نہ آیا۔ رات کے وقت عجیب آوازیں اب مزید تیز ہو گئیں۔ عورتیں اور بچے ڈر کے مارے سوتے نہ تھے اور مرد بھی چراغ جلائے بیٹھے رہتے۔ عثمان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ اس دن میں بھی وہ سائے دکھائی دینے لگے، کبھی کھڑکی کے باہر، کبھی آئینے میں، کبھی درخت کے خواب اس کے ذہن میں زندہ ہو جاتے۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا جا کر درخت کا خاتمہ کرے گا۔ دوست نے اسے روکا مگر وہ نہ مانا۔ رات کی تاریکی میں وہ کلہاڑا لے کر درخت کے نیچے پہنچا۔ جیسے ہی اس نے پہلا وار کیا، زمین سے زوردار چیخ نکلی اور کھائی سا بن گیا۔ اس کھائی میں آگ جلنے لگی اور ہزاروں سائے ایک ساتھ باہر نکل آئی۔ عثمان کو اب احساس ہوا کہ یہ کوئی عام درخت نہیں، بلکہ صدیوں پرانی قبر کا راز چھپائے ہوئے ہے۔
سائے عثمان کو گھیرنے لگے۔ وہ قرآن کی آیات پڑھتا رہا اور کلہاڑا چلاتا رہا۔ ہر وار کے ساتھ درخت چیخنے لگا اور اس کے پتے جلنے لگے۔ دوست بھی پیچھے پیچھے پہنچ گیا اور دونوں نے مل کر ہمت نہ ہاری۔ آخر کار درخت کی جڑیں شعلوں میں لپٹ گئی اور وہ زمین پر دڑھم سے گر گیا۔ گاؤں میں ایک زوردار جھٹکا محسوس ہوا اور سب لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ صدیوں پرانا درخت زمین بوس ہو گیا ہے، مگر زمین پر جلتے سائے اب بھی تڑپ رہے ہیں۔ امام صاحب نے دوبارہ اذان دی اور سب لوگوں نے مل کر دعا کی۔ آہستہ آہستہ وہ سائے غائب ہو گئے اور سرخ روشنی بھی مدھم ہوگی۔ گاؤں والے نے سکھ کا سانس لیا، مگر عثمان اور اس کا دوست جانتے تھے کہ ان پر لگے نشانات کبھی نہیں مٹیں گے۔ وہ یاد دلاتے رہیں گے کہ درخت کے نیچے چھپا ہوا خوف اصل میں ختم نہیں ہوا۔